ہے، لیکن آپ کو 3 دن کا ایوریج بتا رہے ہیں۔ رحیمیہ خان میں 18%، فیصلہ آباد میں 16%، بھکر میں 16%، ملتان میں 16%، اکاڑے میں 15%، بھاولپور میں 14%، گجرانوالہ میں 13%، قصور میں 13%، پاک پتن میں 11%، جنگ 10%، سرگودا بھی بڑھ گیا ہے آج کے دن میں، لیکن 3 دن کا ایوریج 10% آ رہا تھا۔ راولپنڈی میں 10%، شیخوپورہ 9%، اور گجرات اور ٹوبا ٹیکسنگ 8%۔ یہ جو پرائمری ہیلتھ کیئر اور آپ کو پتہ ہے ٹرشری ہیلتھ کیئر 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، تو پرائمری ہیلتھ کیئر نے کووڈ کے مریضوں کے لیے ٹوٹل نمبر آف بیڈز جو ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں وہ 2310 بیڈز ہیں، جس میں سے آکیوپائڈ جو بیڈز ہماری پیریفری میں ہیں وہ 290 ہیں، اور جو وینٹیلیٹرز ایلوکیٹڈ ہیں ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں وہ 95 ہیں، اور ان میں جو وینٹیلیٹرز آکیوپائڈ ہیں وہ 11 ہیں۔ یہ میں آپ کو پرائمری ہیلتھ کیئر کا سارا وہ دے رہی ہوں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کا۔ اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ہم سچویشن اوور آل بتائیں۔ اس وقت بیڈ آکیوپینسی، یہ وینٹیلیٹرز والی جو ہے اس کے بارے میں آج کے دن میں آپ بتا رہی ہوں۔ گجرانوالہ میں 88%، 88% آف دی وینٹیلیٹرز آر آکیوپائڈ، ملتان میں 85%، لاہور میں 89%، راولپنڈی میں 38%، بھاولپور میں 32%، فیصلہ آباد میں 20%، گجرات میں 17%، اور جہلم میں 0.4%۔ جب سے یہ کووڈ کی وبا آئی ہے ہم نے اپنی کیپیسٹی مزید اس کی ساری میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی بڑھاتے چلے گئے، لیکن میں آپ کو بتاؤں پچھلے 2 ہفتوں کے اندر ہم نے 200 نئے وینٹیلیٹرز لگائے ہیں پنجاب کے اندر۔ 2 ہفتوں کے اندر ہم نے 200 نئے وینٹیلیٹرز لگائے ہیں پنجاب کے اندر 2 ہفتوں کے اندر، اور 150 بیڈز جو ہیں ان کے اندر بائی پیپ سی پیپ ایڈ کیا ہے، اور نیزل کینولا 150 بیڈز کے اندر which are as good as ventilators۔ یہ مزید کیپیسٹی بڑھا دی گئی ہے۔ آج کے دن میں 23 نئے وینٹیلیٹرز لاہور میں لگ رہے ہیں، جس پہ اس وقت بھی کام ہو رہا ہے این ڈی ایم اے کے سارے سٹاف آیا ہوا ہے، اور وہ لاہور جنرل ہاسپٹل میں اور میوں کے درمیان 23 نئے وینٹیلیٹرز لگیں گے۔ اگر یہ ہم 23 وینٹیلیٹرز کی بات کر لیں تو لاہور میں تقریباً پبلک سیکٹر ہاسپٹلز میں ہمارے پاس 50 وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گے۔ آکسیجن بیڈ آکیوپینسی یہ بہت اہم ہے کہ جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہوتی ہیں ہماری، جہاں آکسیجن آپ 15 لیٹر تک دے سکتے ہیں بائی پیپس وغیرہ کی وجہ سے، ان کی بھی آکیوپینسی بہت بڑھ گئی ہے، 85% ہو گئی ہے گجرانوالے میں، راولپنڈی میں 63% ہے، گجرات میں 59% ہے، لاہور میں 50% ہے، فیصلہ آباد میں 45% ہے، ملتان میں 36% ہے، بھاولپور میں 14% ہے، اور جہلم میں 9% ہے۔ اور نمبر آف ہاسپٹلز لاہور میں جہاں مریض داخل ہو رہے ہیں پبلک سیکٹر کے اندر وہ 21 ہسپتال ہیں، اور پرائیویٹ 36 ہسپتال ہیں۔ نمبر آف جو کووڈ پیشنٹ گورنمنٹ ہسپتال میں اس وقت داخل ہیں وہ 874 ہیں، 874 لاہور میں اس وقت پبلک سیکٹر اسپتالوں میں داخل ہیں۔ جو پرائیویٹ ہسپتالوں میں داخل ہیں وہ 466 ہیں۔ آکیوپینسی ریٹ جو آپ کو بتایا ہے وینٹیلیٹڈ بیڈز کا وہ آپ کو آلریڈی میں نے بتا دیا ہے۔ لاہور کا خاص طور پہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ وینٹیلیٹڈ بیڈز کی آکیوپینسی 89% ہے، بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جب وینٹیلیٹرز بڑھ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ذرا کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ ہائی فلو آکسیجن کی جو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس ہے 72% ہے، اور لو آکسیجن بیڈز کی اس وقت سب سے کم ہے، وہ 7.6%، اور لاہور کے اندر جو پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیتھس ہوئی ہیں وہ 28 ہیں۔ آکسیجن کی سچویشن جو ہے وہ اس وقت اوور آل سیٹسفیکٹری ہے۔ واحد ملتان میں کچھ تھوڑا ہمیں مسئلہ آ رہا تھا، اس کے اوپر آلریڈی سیکرٹری صاحب نے اور
ڈاکٹر اسد اسلم جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ایز کنسلٹنٹ، ان آلریڈی وہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان کو انشور کریں. وہ ٹینکس جو تھے وہ ہاف کیپیسٹی پہ بھر رہے تھے. سو وی آر ورکنگ آن دیٹ. اینڈ جی اچھا جی. جب آپ ایک وبا کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے اہم چیزیں ہیں کہ ہمیں کیا اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ وبا سے ہم بچ سکیں. تو حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب وہ جو NCOC کی انسٹرکشنز فالو کر رہی ہے اس کے مطابق ویکسینیشن کا پروسیس ہم نے شروع کر دی ہے. وہ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز ابھی بتاتی ہوں. الحمدللہ پنجاب سب سے زیادہ ویکسینیشن اس وقت بھی کر رہا ہے. آپ کے جو انسٹرکشنز ہیں SOPs فالو کرنے کی، وہ سختی سے اس پہ پابندی اس وقت عائد کی گئی ہے، اور لاک ڈاؤن جو کیے گئے ہیں ان کی بھی میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتی ہوں. ابھی اگر آپ اس کا دیکھیے نا کہ ہم نے کتنے اسمارٹ لاک ڈاؤنز امپلیمنٹ کیے ہوئے. آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر اس وقت لاک ڈاؤن ایریاز 15 ہیں، راول پنڈی میں 10 اور ملتان میں 2. ٹوٹل یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن والے ایریاز ہیں. وہ تقریباً 33,000 پاپولیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے ایز اے میٹر آف پرنسپل کہ بھئی ان کے علاقے کے اندر کووڈ زیادہ ہے. جو ہمارے اس وقت انسٹرکشنز ہیں وہ ہے کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے 6 بجے کے بعد مکمل بند ہے. 2 جو دن ہیں جیسے آج ہفتہ اور اتوار اس میں مکمل بند ہے، باقی ٹائم 6 بجے ہے. انڈور ویڈنگز، ہر قسم کے ماں کی کمیونٹی سینٹر، کمپلیٹ بین آن انڈور ڈائننگ، کمپلیٹ کلوجر آف امیوزمنٹ پارکس، 50% ورک فرام ہوم پالیسی، 70% آکوپینسی، یہ سب آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور جو جن شہروں میں 8% سے اوپر انفیکٹیوٹی ریٹ چلا گیا ہے ان سارے شہروں میں بھی سارے رولز جو ہیں دوبارہ اپلائی ہونے لگے ہیں، جس میں بھاولپور، بھکر، ڈیرہ غازی خان، فیصل آباد یہ سب شامل ہیں. ابھی تک ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی بتانا چاہ رہی ہوں، تو بہت اہم ہے. بہت زیادہ کرٹیسزم بھی آ رہی ہے کہ جی شاید ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے اس میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں کہ جو 3 قسم کی ویکسینز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ سائنو فارم، کونسائنو اور سائنو ویک ہے. اب تک جو ویکسین لگ چکی ہے جتنے لوگوں کو وہ 9,34,170 ڈوزز ہیں. صرف 24 گھنٹے کے اندر، پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 34,706 لوگوں کی ویکسینیشن کی ہے. لیکن بیچ میں آپ کو پتہ ہے روزوں کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی کمی آئی، تو جب ہم ایوریج نکالی تو ہماری کوئی تقریباً 23,000 ہے. لیکن ہم نے NCOC سے کمٹمنٹ کر لی ہے کہ ہم انشاءاللہ 34 سے 35,000 ڈیلی ویکسینیشن لگوائیں گے، جس کے لیے ہم مزید اقدام اٹھانے لگیں. اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنا اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے اپنے سارے کے سارے ہاسپٹلس میں پورٹلز کھول دیے ہیں فار آل دی فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز جو ان کے اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں. ان سارے اسپتالوں میں 46 اسپتال ہیں، ان سارے ہاسپٹلس کے اندر، اور اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کے اندر سارے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کی پورٹل کھل گئی ہے. آج وہ رجسٹریشن کریں گے. ہر فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کو انشاءاللہ اس کی ویکسین اگلے 1 ہفتے کے اندر لگ جائے گی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بار بار شکایت آ رہی تھی کہ شاید ہم اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو ویکسین نہیں لگا رہے. دوسری اہم چیز آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہوم ویکسینیشن سروسز واحد پنجاب ہے جس نے شروع کیا تھا ان لوگوں کے لیے. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اس حوالے سے بریفنگ دے رہی تھی کہ جو اقدامات صوبائی حکومت کی جانب سے پنجاب میں اٹھائے جا رہے ہیں کرونا کیسز کو لے کر. اس کے لیے جو ہیلپ لائن ہے وہ 1033 ہے. میں بار بار آپ کے سامنے 1033 ہیلپ لائن ہے. اگر اس ہیلپ لائن پہ فون کریں تو اگر آپ کے گھر کا بزرگ جو ہے وہ نہیں آ سکتا، اور یہ 60 سال سے اوپر عمر کے لوگوں کے لیے ہم نے یہ سروس رکھی ہے. پہلے یہ صرف 80 سال سے زیادہ کی تھی، اب ہم 60 کی بھی اوپر رکھ دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے آپ سینٹر پہ نہیں آ سکتے تو ہم آپ کو گھر ویکسین دے دیں گے. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ویکسین بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں یا اپنی سواری ہوتی ہے وہ ان کے لیے تو آنا آسان ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے پاس سواری وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم
स्पेशल बस रूट्स इंशाल्लाह अगले 2 दिन के बाद हम स्पेशल बस रूट्स चला रहे हैं। लाहौर के अंदर से बिस्मिल्लाह करेंगे, इसी तरह फिर जो बड़े शहर हैं, मुल्तान है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी के लोगों को ये सहूलत भी हम देंगे कि आप स्पेसिफाइड बस रूट्स चलेंगे, जिन बसों पे आप बैठ के तशरीफ़ लाएं और आपको घर वापस लेके भी जाएगी वो बस, और हम इंश्योर करेंगे कि आपको वैक्सीनेशन लगे। हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा बड़ा स्टॉक वैक्सीन का भेज दिया गया है। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें 2.5 लाख कल हमें भेजी है और 2.5 लाख हमारी कल आ रही है, और टोटल यानी वो जो 2.5 लाख आया उसकी वजह से हमारे पास 3,91,000 का स्टॉक इस वक्त मौजूद है। 2.5 लाख कल और ऐड हो जाएगा। 28 तारीख को 10 लाख वैक्सीन और आ रही है, और ये जो सारी वैक्सीन है ये हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोक्योर करके बाकायदा बांटी है इन ऑल दी अपना प्रोविंसेस। हमारे हिस्से में पहले के अब जो आई है ये खरीदी हुई वैक्सीन, उसमें से 5 लाख डोजेस अब दे रहे हैं हमें, और 5 लाख इन्होंने कहा है कि ये हमें 28 तारीख को दे देंगे। ये 10 लाख डोजेस लगाने में वक्त लगता है। अगर हम 34,000-35,000 पे भी ले जाएं तो इट विल टेक सम टाइम। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ बिलावल साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के और उनकी वो जो सारी बात लिख के, ये कौन सा वक्त है कि हम एक दूसरे के ऊपर कोविड पे तनकीद करें। आप पंजाब के ऊपर आपने तनकीद कर दी, आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे तनकीद कर दी। आपको पहली दफ़ा जब फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन दी गई थी तो मैं उस मीटिंग में बैठी हुई थी NCOC में, जिसमें सबसे बड़ा शेयर जो है वो सिंध को दिया गया। मैंने एतराज़ इसलिए नहीं किया कि सिंध की उस वक़्त सिचुएशन हमारे से ख़राब थी, तो मैंने कहा आप दे दीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं। हम सारे पाकिस्तानी हैं और हमें इस वक्त अगर प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग एड एंड ऑफरिंग हेल्प टू इंडिया, अगर हम इंडिया को मदद करने को तैयार हुए हैं तो क्या ये वक्त है कि हम इन चीज़ों पे सियासत करें। अगर यही बात आपने करनी थी तो जो आपको वैक्सीन मिली हुई है जिस पे आप अब एतराज़ खड़ा कर रहे हैं बिलावल साहब, वो अभी तक आपकी कंज्यूम ही नहीं हुई। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ कि जिस तरह हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास भी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो आपको तो इतराज़ तब करना चाहिए कि आपका स्टॉक डिप्लीट हो गया है और हुकूमत आपको नहीं दे रही। अब जिस तरह हमें दे रही है इसी तरह आपके पास भी वैक्सीन आ रही है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी इंडिपेंडेंट हुकूमत थी सिंध के अंदर, आप खुद भी वैक्सीन खरीद लेते, किसी ने मना तो नहीं किया था। लेकिन ये कौन सा वक्त है कि हम तनकीद करें, और वो भी वैक्सीन पे। इंशाअल्लाह हम मई के एंड तक, मुझे बहुत तसल्ली है कि हम मेजॉरिटी वो लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो 50 से ऊपर उम्र के लोग हैं उनको इंशाल्लाह वैक्सीन लग जाएगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि एक सवाल पूछा जाता है कि आपने क्या किया, हैव यू एक्सपैंडेड शैम्बल्स। मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि 92% हमने HDUs इंक्रीज किए, 92% HDUs इंक्रीज किए, 64% वेंटिलेटर्स इंक्रीज किए। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा सिर्फ लाहौर के अंदर 74% हमने HDUs इंक्रीज किए, यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के एरियाज। नंबर ऑफ बेड्स जो थे वो बढ़ाए। फिर सबसे बड़ी बात है सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, जिसके अंदर एक्टेमरा इंजेक्शन है जो अभी अस्पताल 955 मरीज़ों के लिए इस वक्त किया हुआ है। हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट में, डेडिकेटेड हेल्पलाइन है। मैं आपके सामने वो हेल्पलाइन रखना चाहूँगी, 99211136 99211136। ये सेंट्रल कंट्रोल लाइन है। अगर आपने मरीज़ अस्पताल लेके जाना है तो मेहरबानी करके इस हेल्पलाइन पे अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको ये हेल्पलाइन बताएगी किस अस्पताल के अंदर आप जाएं, वहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, वेंट्स अवेलेबल हैं, और ये 24 आवर्स ये चल रही है।
سارے ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر ہم نے ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ ایک ڈسپلے ایک اور کیا ہوا ہے وچ از 0304 111781 یعنی 0304 111781. یہ ہم نے ہر جگہ ہیلپ لائنز دی ہوئی ہیں. 103 اتنی ہیلپ لائنز چل رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ یاد رہے تو 1122 پہ آپ فون کریں. ایمبولینسز جو ہیں 1122 کی ان کی ڈائریکٹ کنیکشن ہے ود دی کنٹرول روم, وہ آپ کو صحیح ہسپتال کے اندر جو ہے وہ پہنچا دے گا. کرٹیکل اکوپمنٹ کے اندر جو ہم نے ان کی 5000 آکسیجن سلنڈرز جو ہیں وہ ہم نے ایڈ کیے ہیں, جس میں 2000 لارج سلنڈرز ہیں جن کی کیپیسٹی 240 کیوبک فیٹ کی ہے. 214 آئیسو یونٹس تو میں نے آپ کو سارا ایکسپلین کر دی ہے. اور یہ صرف بات ہی ہے, ایڈیشن آف آکسیجنیٹڈ بیڈز جو ہم نے بڑھائے ہیں وہ صرف لاہور میں نہیں, 126 بیڈ سیالکوٹ میں, 131 بیڈ گجرانوالے میں, 30 بیڈ لاہور کے ہیں, اور 280 بیڈ ابھی بھی ہمارے پاس ایکسپو سینٹر میں تیار ہیں with سینٹرل آکسیجنیشن موجود ہیں, ٹینکس بھرے ہوئے ہیں. 120 بیڈز ان الائڈ ہاسپٹل اور 100 بیڈ جو ہے وہ نشتر ہاسپٹل میں. پچھلے ایک سال کے اندر 22 BSL لیبس تیار ہوئی. ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہم نے اپنی ہر طریقے سے بڑھا دی ہے, اور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی پروٹیکشن کے لیے نہ صرف ویکسینیشن بلکہ جو اکوپمنٹ ہے, یہ پروٹیکٹیو اکوپمنٹ وافر مقدار میں ہر اسپتال میں موجود ہے. آپ کے سامنے ہے کہ بالکل اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آ رہا. اور اس کے علاوہ آکسیجن کا جو اس وقت شور مچا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیشل ارینجمنٹس آلریڈی سیکٹری صاحب ہمارے دونوں سیکٹریز جو ہیں ان کی سیکٹری انڈسٹری کے ساتھ آکسیجن سپلائی کے اوپر بڑی ڈیٹیل بات ہو چکی ہے. ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ 91% جو اس وقت آکسیجن ہے وہ ہم اپنے سارے میڈیکل سروسز کے لیے استعمال ہو رہی ہے, جس میں سے کوئی 60 کے 65% جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں آ رہی ہے اور باقی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جا رہی ہے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو باقی آپ انڈسٹریز کو دے رہے ہیں اس میں بھی تھوڑی سی کمی لا کے اور اس طرف ڈائیورٹ کر دیں تاکہ آکسیجن کی کوئی پرابلم نہ ہو. فیڈرل گورنمنٹ امپورٹ کرنے کا بھی پروگرام کر رہی ہے, اور ہم نے مزید یہ بچانے کے لیے کہ کیونکہ جب آپ الیکٹیو سرجری کرتے ہیں, آپریشنز کرتے ہیں, اور الیکٹیو تو آکسیجن کی کنزمپشن ہوتی ہے, الیکٹیو سرجریز پہ اگلے 2 ہفتے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے. صرف ایمرجنسی سرجریز ہم کریں گے, ایمرجنسی آپریشنز کریں گے, باقیوں پہ پابندی اس لیے لگائی ہے 2 ہفتوں کے لیے کہ وہاں سے بھی جو آکسیجن بچے گی وہ ہم انشاءاللہ اپنے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے وہ کریں گے. گائیڈ لائنز ہماری دوبارہ ریوائز کرنے کے لیے کل میٹنگ سیاگ نے بلا لی ہے, اور ہم وہ جو دوائیوں کا شور مچتا ہے کہ یہ میں آپ کو پوری یقین دہانی کرا رہی ہوں کہ ہر جگہ ساری میڈیسنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. سو ان دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو, جو میں نے فگرز بتائی ہیں یہ آپ کو ایکچوئل فگرز آج کے دن کی بتائی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. بیڈ آکوپینسی ریٹ, وینٹیلیٹر آکوپینسی ریٹ بتا رہا ہے کہ آپ کی انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیسز بڑھ رہے ہیں. ہمیں اپنے SOPs پہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک ماسک صحیح طریقے سے پہن لیں ناک اور منہ پہ تو بہت بڑی بچت جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اب اس پہ ہم اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کروانے لگے ہیں اور اس پہ سختی کی جائے گی. اور آلریڈی پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر اس سختی کے باوجود بھی لوگ نہ رکے تو شاید ہمیں پھر بڑے لاک ڈاؤنس کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ ہمارے لیے انسانی زندگی بچانا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ معیشت کا پہیہ بھی چلانا ضروری تھا. لیکن اگر لوگ نہ سمجھیں گے کہ SOPs پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی. یہاں میرا سارا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اگر آپ نے کوئی مزید سوال پوچھنے ہیں تو ضرور پوچھ لیجیے پلیز. جی بتائیے.
کسی پیشنٹ نے پرائیویٹ سطح پہ کیا تو ان کے ڈفرینس ہے رزلٹ میں، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر جن کے رزلٹ ہو رہے ہیں وہ 6 سے 7 دن بعد ان کا رزلٹ آ رہا ہے، کہ 15 دن کے کیسز کچھ ان کے پاس ہیں. اصل یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان میں سے ان کے جو نتائج ہیں وہ حقیقت وہ اپلوڈ ہی نہیں ہو رہے. جب ڈیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ناٹ شو ہو رہا ہے. یہ چیزیں یہ چل رہی ہیں کہ کچھ ایسی کسی کو پازیٹیو دے دیا کسی کو نیگیٹو دے دیا. حقائق یہی ہیں. اصل میں آپ کو بتاؤں پچھلے دنوں NCOC نے جب زیادہ پریشر ڈالا تو انہوں نے کہا کہ زیادہ ٹیسٹ کریں. ہماری کیپیسٹی اس وقت ٹیسٹ کی 22 سے 25 ہزار ہے، حالانکہ کل ہم نے 28 ہزار کی ہے. کیونکہ جب آپ کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ بھی وقت کے ساتھ آ جاتا ہے. تو کچھ عرصے کے لیے 50 ہزار تک ہم نے ٹیسٹ کیے تو وہ بیک لاگ آنا شروع ہو گیا. تو میں نے پھر یہ ریکویسٹ ان کو کی ہے کہ ہم اپنے BSL لیب اور بڑھا دیں گے. ابھی ہماری لیبس کی کیپیسٹی اتنی ہے، جب بیک لاگ آتا ہے تو اس کا نقصان جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 3 4 5 دنوں کے بعد وہ آتا ہے. وہ آلریڈی اپنا ہماری جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی سیکرٹری ہیں انہوں نے اس پہ وہ لکھ کے NCOC کو ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری جتنی کیپیسٹی ہے وہ کر رہے ہیں، باقی پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہے لوڈ وہاں ہوتی ہے ڈائریکٹلی. لیکن اس کے علاوہ اب ہم اپنی اور مزید کیپیسٹی 2 اور BSL لیبس جو ہیں پہ کام کر رہے ہیں تاکہ مزید کیپیسٹی بڑھا دیں. لیکن ابھی ہمیں روکنے کم کرنے اس لیے پڑے کیونکہ بیک لاگ بہت اکٹھا ہو رہا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ آئیں اور ایک دن میں رزلٹ نکلے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. جی اچھا میڈم جی، گزارش یہ تھی کہ آپ نے اپنی پوری پریس کانفرنس میں آکسیجن اور وینٹیلیٹرز کے اوپر بڑا زور دیا. اس وقت آکسیجن کے سلنڈر کا مارکیٹ ریٹ کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ کیونکہ اس کی بھی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو چکی ہے. جو 3,3200 کا تھا آکسیجن سلنڈر اس وقت وہ 4,000 کے قریب پہنچ چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں تھوڑا سا کہ جو وینٹیلیٹرز جو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اس کے لیے منیمم کتنے چارجز ہونے چاہیے؟ یہاں تک بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب تو وہ 4 سے 5 گنا بھی جو ہے ایز پر ڈیمانڈ جو ہے اس کی قیمت وصول کی جا رہی ہے. اس کا کوئی دائرہ عمل آپ لوگ تیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو مارکیٹ میں آکسیجن بک رہی ہے وہ تو آپ سمجھ لیں اس کی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو چکی ہے. اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے اس پہ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ یہ بتائیے. تھینک یو. جیسے آپ نے بھی پوچھا ہے کہ آکسیجن کا اوپن مارکیٹ میں جو ریٹ ہے اس میں ابھی ہمارے نظر میں تو اس میں کوئی بلیک مارکیٹنگ سامنے نہیں آئی. لیکن دیکھیں ایک یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جس چیز کی اسکیرسٹی ہوتی ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، مارکیٹ میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ 2 روپے کی چیز 2.5-3 روپے کی بیچیں. لیکن اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور اگر ایسی کوئی شکایت ہمارے نوٹس میں آتی ہے تو اس میں ہم ایکشن بھی لیتے ہیں. آکسیجن کا نوٹیفائڈ ریٹ کوئی نہیں ہے. جس طرح ایک ریٹ ڈریپ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائڈ ہوتا ہے کہ یہ گولی 1 روپے یا 2 روپے کی ہے، تو اس طرح آکسیجن کا ریٹ ایسا کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس میں بلیک مارکیٹنگ کی ہمارے اس کے بارے میں یہی پالیسی ہے کہ جو شکایت ہمارے نوٹس میں آتی ہے اس میں ہم ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات بتائی ہے. اس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ٹیک اپ کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ مقرر ہو سکتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہو سکتا ہے ڈرائیو سے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر وینٹیلیٹر پہ 1 دن کا یومیہ ریٹ کو مقرر کرنے کے بارے میں حکومت کا کیا خیال ہے؟